السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے میں نے آپ سے ایک لفظ پہ بات کی تھی کہ غلطی کرنا، ہمارے ہاں غلطی کرنے کو سزا ملتی ہے، ہمیں معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک رویہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ رویہ یہ ہے کہ ہم پھر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں ہمیں سزا ملتی ہے، تو ہم پھر یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی غلطی کو مانیں گے نہیں، جو بھی ہو جائے ہم غلطی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا پرانا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کبھی غلطی مانی تو ہمیں اس کے نتیجے میں سزا ملی اور اس کا فائدہ نہیں ہوا، ہمیں نقصان ہی ہوا ہمیشہ۔ تو ہمارا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پھر جوان بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر نہیں ماننے کا ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو عام طور پر پنجابی میں کہا جاتا ہے مننا نہیں رکھا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں پھر وجود رکھتے ہیں جہاں کوئی چیز مانتا نہیں۔ عام طور پہ اگر ہمارا حادثہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، اور جو شخص غلطی سے یہ کہہ لے کہ ہاں میری غلطی ہے تو اس کی خیر نہیں۔ تو چنانچہ اس وجہ سے جو ہم لوگ آپس میں جب کوئی علمی بحث کریں، اس کے اندر بھی انہوں نے پہلے سے شاید یہ تعین کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ماننے کا مطلب شکست تصور کیا جاتا ہے، اور شکست کو ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ انسان کی توہین ہے۔ جبکہ شکست اگر حق کے اوپر اپنی بات کو مانی جائے اور ایک غلط بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ غلطی ہے، تو اس میں شکست نہیں ہے، یہ بلکہ انسان کے کردار کو بہتر ثابت کرتی ہے، اس کی کوالٹی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص سچائی کو ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ اخلاق کا ایک پیمانہ ہے۔ لیکن جس معاشرے میں غلطی کو برا سمجھا جائے اور اس کو اچھا نہ سمجھا جائے، اور شکست کو جہاں ہر حال میں ایک ناکامی اور بری چیز سمجھا جائے، تو اس معاشرے میں پھر ماننا ایک ناکامی کا تصور ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے عام طور پر سیاسی لیڈر، سیاسی بحثیں، علمی بحثیں، اس کے اندر ہر شخص دوسرے شخص کو ناکام کرنے میں اور اس کو غلط ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے، اور کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس میں میری بھی غلطی ممکن ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم ایک ایسا معاشرہ تیار کرتے ہیں جس میں کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے لیے